نے پورا ایک زندگی گزارنے کا ضابطۂ حیات دیا ہے، قانون دیا ہے۔ اسلام جو ہے نا قانون کا مذہب ہے، دستور کا مذہب ہے۔ جب تک میں نے پچھلے 2-3 جمعہ سے لگاتار یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی کہ جب تک انسان مسلمان نہیں ہوتا تب تک صرف ایک ہی بات اس سے کہی جاتی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ اس پر کوئی فرائض نافذ نہیں ہوتے، لیکن جیسے ہی وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتا ہے، تو اب وہ مسلمان ہو گیا۔ اب اسلامی فرائض اس پر نافذ ہوتے ہیں، جیسے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کی فرضیت سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت کے لیے زندگی بھر میں ایک مرتبہ، زکوٰۃ دینا فرض ہے صاحب نصاب پر پورے سال میں ایک مرتبہ 2.5% اپنے مال کا نکال کر کے دے گا، روزہ رکھنا فرض ہے رمضان میں پورے سال میں 30 دن یا 29 دن چاند کے مطابق۔ تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اسی طرح شراب پینا حرام، جوا کھیلنا حرام، یہ سارے قوانین جو بنائے گئے یہ ہماری بہتری کے لیے، دین و دنیا دونوں کی کامیابی کے لیے بنائے گئے کہ انسان بن جائے۔ یہ وہ ساری گفتگو ہے جو ہم پچھلے 2-3 جمعہ سے لگاتار کرتے آ رہے ہیں، اور آج کی گفتگو سننے کے لیے بھی آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے، تبھی آپ آگے کی باتوں کو سمجھ سکیں گے اور انشاءاللہ پھر اس پر عمل بھی کر سکیں گے۔ پڑھیے ایک مرتبہ ضرور پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے چیز یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب قرآن کی پہلی آیت نازل ہوتی ہے تو اقرا سے ہوتی ہے، پڑھو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں چائنا جانا پڑے، چین جانا پڑے تو وہاں تک جاؤ، یعنی اتنا لمبا سفر کرو۔ تو اسلام نہ تعلیم سے روکتا ہے نہ ترقی سے روکتا ہے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اسلام نہ کسی کو تعلیم سے روکتا ہے نہ ترقی سے روکتا ہے، بلکہ اسلام ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو علم حاصل کرتے ہیں، جو ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتے ہیں، اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ انسانوں نے ترقی کی، ہر دور میں ترقی ہوئی ہے، ترقی کرتے 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 جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ اعلان کیا تھا، میں اس موضوع پر آ رہا ہوں۔ ترقی کرتے کرتے انسانوں نے انٹرنیٹ کو ایجاد کر دیا۔ جب انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہو گئی، پوری دنیا جو ہے نا وہ ایک گاؤں کی شکل میں ایک مٹھی میں آ گئی۔ ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں، مٹھی میں آ گئی۔ ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کے فاصلے چند سیکنڈ میں طے ہونے لگے۔ لاکھوں کلومیٹر دوری پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم انہیں اپنے ڈیسک ٹاپ پر دیکھنے لگے، اور ترقی ہوئی۔ وہی چیزیں لیپ ٹاپ پر آ گئی، آئی پیڈ میں آ گئی، پھر موبائل میں آ گئی۔ مطلب اب اتنا بڑا کمپیوٹر کا سیٹ اپ لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ ترقی کے بڑے فائدے ہوئے کہ لوگوں کے کاروبار بڑھ گئے، ایجوکیشن میں بڑی ترقی ہوئی، علم حاصل کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ اگر کوئی جانکاری حاصل کرنا ہو تو بڑی آسانی ہو گئی۔ بہت فائدے ہوئے، بیان کرنا مشکل ہے، اتنے فائدے۔ اس فائدے سے انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنے فائدے ہوئے۔ تو بات ڈیسک ٹاپ کی تھی، کمپیوٹر کی تھی، لیپ ٹاپ کی ہوئی، آئی پیڈ کی ہوئی، پھر اسمارٹ فون کی ہوئی۔
آج اسمارٹ فون کو اس طرح سے سمجھ لیجئے جیسے یہ زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے. اسمارٹ فون ابھی یہیں پہ ہم سب آئے ہوئے ہیں. اگر میں کہوں کہ اسمارٹ فون دیکھو، جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، کتنی تیاری ہم لوگ کرتے ہیں، پورا ہفتہ کرتے ہیں. پروگرام جو ہے آگے کا ہم لوگ شیڈول جو بناتے ہیں وہ جمعہ کی نماز کے مطابق بناتے ہیں کہ کہیں سفر نہ کرنا پڑے. اور پھر وہ بھی بات ہوتی ہے کہ 75% لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جس مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھتا ہوں اسی مسجد میں نماز ملے. مطلب کتنا ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، نہاتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، خاص جمعہ کے لیے سب کچھ تیاری کرتے ہیں. پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو موبائل لے کر کے آتے ہیں. میں بھی لے کر کے آیا ہوں، میں بھی ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت. مطلب اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی، اور جو کچھ لوگ استعمال نہیں کر رہے ہیں وہ بھی. اس بات کو ذہن میں رکھیں، اس کی اہمیت، اس کی افادیت پر کوئی سوال نہیں. یہ ضروری ہے، مان لیا ضروری ہے. سوال یہ ہے کہ کتنا ضروری ہے، لیکن کتنا، سوال یہ ہے. یہ ہمیں اور آپ کو خود کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تو موبائل آیا، آسانیاں ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دور ابھی ایسا بھی شروع ہوا. نہیں دیکھیے، ہو سکتا ہے کسی کو میری باتیں عجیب لگے کہ یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. مجھے آگے جو بیان کرنا ہے اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں سمجھی جائیں. ایک دور ابھی ایسا بھی شروع ہوا کہ آپ کو نیٹ بھی فری ملے گئے، اس کا بھی خوب استعمال ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں ساتھ میں ہو رہی ہے، ہم اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کے بڑے فائدے ہوئے ہیں. لیکن کیا کبھی ہم نے اس کے نقصانات پر غور کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا کبھی ہم نے اس کے نقصانات پر غور کیا؟ کبھی آپ نے کسی نشے باز انسان کو دیکھا ہے؟ کسی نشے باز انسان کو دیکھا ہے جو نشہ کرتا ہے، جو نشہ کی لت کرتا ہے؟ دیکھا ہوگا. نہیں دیکھا ہوگا تو پھر دیکھنا، اب آج کے بعد دیکھنا. نشہ کرنے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ انہیں نشہ چاہیے. وہ نشہ کیے انہوں نے، اب جیسے ہی نشہ کا اثر ختم ہوا تو وہ پھر بھاگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں پاگلوں کی طرح کہ انہیں وہ نشہ آور اشیاء، مطلب وہ چیز اسے مل جائے. وہ پاگل ہو جاتے ہیں. وہ پاگلوں کی طرح اس نشہ اور اشیاء کی طرف لپکتے ہیں کہ انہیں وہ چاہیے. اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی کیا آپ نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس اینگل سے موبائل کے لیے دیکھا ہے کہ وہ کتنے پاگل ہو رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ وہ بھی ایڈکٹ ہو رہے ہیں، وہ بھی موبائل کے نشے میں ڈوب رہے ہیں؟ ایسا ہو گیا ہے کہ 2 منٹ بھی موبائل سے دور رہ نہیں سکتے. یہ بھی ایک نشہ ہے، اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. اپنے آپ کے بارے میں سمجھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ کیا میں بھی موبائل کے نشے میں مبتلا ہوں کہ 2 منٹ بھی میں موبائل سے دور نہیں رہ سکتا. کبھی آپ نے غور و فکر کیا ہے کہ جب ہم گھر میں بیٹھتے ہیں ہم سب ساتھ ہوتے ہیں، مگر حقیقت میں صرف ہمارا جسم ساتھ ہوتا ہے، ذہنی طور پر ہم کہیں اور ہوتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا
کہ ہم سب ساتھ بیٹھے ہیں لیکن ذہن ہمارا کہیں اور ہے. آزو بازو بیٹھے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے, کئی کلومیٹر دور لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بات کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تو وقت نہیں دے رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا ہے چونکہ بچوں سے ملنا جلنا, مدرسہ پڑھانا, اسکولوں میں آنا جانا, یہ مسئلہ چلتا رہتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ بات کرتے رہتے ہیں نا اور کسی کا میسج بھی آ جاتا ہے تو وہ ہم کو روک دیتے ہیں, 2 منٹ ذرا جواب دے دوں. اتنا ایڈکٹ, اور ماں باپ کو نظر بھی نہیں آتا. اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب مائیں کہتی ہیں, خاص کر کے لڑکیوں کو لے کر کے, کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, استعمال کرنے دو, بعد میں بہت کچھ ہو جاتا ہے, پھر سر پیٹتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کو غلط ٹریک پر ڈالنے والے ہم خود ہیں. ہم نے چیزیں تو مہیا کر دی, مگر ان کا استعمال کتنا کرنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیا نہیں کرنا چاہیے, ہم نے ان کو نہیں بتایا. بس سامان لا کر کے دے دیا. ارے پہلے کا دور یاد کیجیے کہ آپ اگر کھیلتے بھی تھے تو میدان میں جا کے کھیلتے تھے, باہر کھیلتے تھے. آج ہمارے بچے, آپ کے بچے, اگر انہیں کھیلنا بھی ہوتا ہے تو وہ موبائل میں کھیل رہے ہیں. کیا کھیل رہے ہیں, کیا نہیں کھیل رہے, آپ کو کچھ نہیں پتا. آپ کو کچھ نہیں پتا کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا نہیں دیکھ رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں, بڑوں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کچھ نہیں پتا. وہ فون لا کے دینے والے کو بھی نہیں پتا, گھر میں جو ماں بیٹھی ہے اس کو بھی نہیں پتا. کبھی آپ نے آپ کے بچے سے کہا کہ بیٹا یہ موبائل ہے نا, ضروری ہے, ٹھیک ہے تم باہر جا رہے ہو, کالج جا رہے ہو, اسکول جا رہے ہو, تو ہم آپ کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو موبائل دے رہے ہیں, لیکن گھر پہ آنے کے بعد یہ موبائل جو ہے نا اس کو بند کر کے رکھ دو. موبائل کو گھر پہ بند کر کے رکھ دو, کیونکہ ڈیسیژن میکر تو ہم لوگ ہیں, فیصلہ لینے والے تو ہم لوگ ہیں. تمہارے کو کون سا ایسے امپورٹنٹ فون آنے والے ہیں, اور اگر آئیں گے بھی تو ہمارے فون پر ان کو ٹرانسفر کر دو, ہم آپ کو فون اٹھا کر کے دے دیں گے. کیا کبھی آپ نے پیار محبت سے اپنے بچے کو سمجھایا ہے کہ بیٹا یہ ٹھیک ہے ضرورت کے لیے, تو ضرورت کے مطابق ہی اس کو استعمال کرو. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. کیا آپ کا بچہ ایسا آتا ہے گھر پہ اور بند کر کے رکھ دیتا ہے؟ نہیں, وہ آتا ہے آپ کو چھوڑ کر کے اس پہ لگ جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ گھر پہ جا کر کے شیر کی طرح دہاڑیں اور بچوں کو جا کر کے منع کریں. پہلے چیزیں آپ ہی نے مہیا کی ہے, یاد رکھیے. اگر تنقید بھی کرنا ہے, اگر کسی کو سمجھانا بھی ہے نا, تو نرم لہجے میں سمجھائیے, ورنہ سننے والے کی انا جاگ جاتی ہے, پھر وہ آپ کو پلٹ کر کے جواب دیتا ہے. اگر سمجھانا بھی ہے تو نرم لہجے میں سمجھائیے, نہ کہ غصے میں سمجھائیے. اب ایک بلا اور عام ہو چکی. وہ بلا یہ ہے کہ موبائل میں الگ الگ ٹائپ کے ایپ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے لیے, تو لوگ دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں. کوئی سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا نہیں کر رہا ہوں. بس ملا, انجوائمنٹ ہو رہی ہے, مزہ آ رہا ہے, استعمال کر رہے ہیں. خاص کر کے ہمارے نوجوان بچے, خاص کر کے مسلمان. اب آپ کہیں گے کہ اس میں تو سارے قوم کے لوگ ہیں, تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات سمجھاتا ہوں. میں نے ایک دفعہ اخبار میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد جیل میں سب سے زیادہ ہے. میں نے کہا جیل میں تو گناہ تو سب کرتے ہیں, سب جیل میں جاتے ہیں, تو کہا کہ 45% ہے. میں نے پڑھا تھا وہ ریشو جو ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ اگر ہماری تعداد 15% ہے
اور دوسری کمیونٹی کی تعداد 80%، 75% یا 85% ہے. تو اگر ان کے 100 میں سے 80 لوگ کسی چیز میں مبتلا ہوں گے نا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی وہ 80%. لیکن اگر 100 لوگوں کی فہرست بنائی جائے گی نا تو ہمارے 50 نکلیں گے. تو مطلب ہماری قوم کے زیادہ لوگ، ہمارے ماں باپ دھیان نہیں دے رہے، ہمارے گھر والے اپنے بچوں کو جانوروں کی طرح باہر چھوڑ دیے ہیں. اب اگر ہمارے 40-50 مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں خرابی ہمارے اندر ہے. 2-4-10% تو ہوتے ہی ہیں سب جگہ. لیکن اگر میجورٹی ہماری قوم کی غلط راہ کی طرف جا رہی ہے، غلط ٹریک کی طرف جا رہی ہے، تو سوچنا ضروری ہے کہ غلطی کہاں پر ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیجئے جتنے سوشل میڈیا ایپ ہیں، فالتو کام میں، گناہ کے کام میں ہمارے بچے زیادہ دکھیں گے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تو لڑکیاں بھی نظر آتی ہیں. ایسی چھوٹ دے دی ہے ماں باپ نے. ہم کسی کی آزادی چھیننے کی بات نہیں کر رہے، ہم کسی کی آزادی چھیننے کی بات نہیں کر رہے، لیکن ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے سماج جو ہے نا وہ اخلاقی پستی کی طرف جائے. اب اور آسان لفظوں میں سمجھو، ہماری سوسائٹی غلط ٹریک پہ جائے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اب سوسائٹی سے مراد مسلم سوسائٹی. ایپ مل گیا فری میں، مزہ آ رہا ہے، کچھ بھی اپلوڈ کر رہے ہیں. کوئی گانے کے اوپر تھڑک رہا ہے، کوئی ڈائلاگز اپلوڈ کر رہا ہے. اور اللہ معاف کرے وہ لڑکیاں جو دن بھر برقعوں میں ہوتی ہیں، جو نقاب میں ہوتی ہیں، وہ ایپ پر برہانہ آپ کو نظر آ جائیں گی. یہ حقیقت ہے، آپ انکار نہیں کر سکتے، مگر تلخ حقیقت ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری بیٹی بہن کیا کر رہی ہے. وہ آپ کو مل جائیں گے ایپ پر، برہانہ مل جائیں گے. معذرت، اللہ حفاظت فرمائے. اور خوش ہو رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا بچوں سے، جب ہم نے بات کی تو پتہ چلا کہ ہمارے اتنے ہزار فالوور ہیں، اتنے لاکھ فالوور ہیں. کوئی ماڈل ان کا رول ماڈل بن چکا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، اسی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں. ارے بھائی، اسلام کے حساب سے آپ کو میں ایک آسان بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. گناہ گناہ ہے، گناہ گناہ ہے، لیکن وہ گناہ جو آپ نے کیا اور پھر اس گناہ میں اور لوگ بھی شامل ہوئے، آپ کے گناہ کی سزا تو آپ کو ملنے ہی والی تھی. وہ تو جب تک وہ ذاتی تھا، جب تک آپ ہی تک تھا، معافی بھی مانگ لیتے. لیکن جب اس گناہ میں آپ نے شامل کر لیا، کسی کو دکھا کر کے کہ اس کو مزہ آ رہا ہے، کسی کو فالوور بنا کر کے، کسی کو سینڈ کر کے، کسی کو ڈاؤن لوڈ کرا کر کے، اس طرح سے اور بھی کئی چیزوں سے، اب آپ کا جو گناہ تھا نا وہ ایک نہیں ہے، وہ جتنے لاکھ جتنے ہزار ہیں نا، ان کو تو ان کے گناہ کی سزا ملے گی جو بھی ہے، لیکن وہ سارا الزام آپ کے اوپر بھی آ رہا ہے. وہ ان کے گناہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں آ رہے ہیں. آپ نے تو آپ کے انجوائمنٹ کے لیے گناہ کیا تھا، آپ کو اس کی سزا ملنی تھی. آپ کا جو دنیا و آخرت خراب ہونے والا معاملہ تھا وہ آپ کا تھا، لیکن وہ اب صرف آپ ہی کے بنا پر نہیں، وہ اتنے لاکھوں لوگ، وہ اتنے ہزاروں لوگ، یا اتنے 10-12 لوگ، جتنا آپ کا گروپ ہے، سب کا ذمہ جو ہے وہ آپ کے سر پہ آئے. کیا کبھی آپ نے آپ کے بچے کو سمجھایا بیٹا یہ کیا کر رہا ہے تو، بیٹی یہ کیا کر رہی ہے تو، آن لائن جا رہی ہے؟ لیکن کیا کبھی سوچیے کہ جب دنیا سے آف لائن ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آن لائن آنے کا بڑا شوق. دنیا سے جب آف لائن ہوں گے اس وقت کیا ہوگا؟ اور تربیت کا معاملہ اتنا خراب مسلمانوں کا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب
کوئی کسی کو، پہلی بات تو ہمیں کسی کو سیدھی راہ دکھانے کا طریقہ بھی نہیں پتا. جب بتانے جاتے نا تو ہمارا ٹون ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عمل کرنا چھوڑو اور زیادہ ڈبل کرتا ہے، تو سمجھانے کا طریقہ ہی نہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو منع کرو نا کوئی چیز کے لیے تو اس کو اس کی وجہ بھی بتاؤ کہ آپ اس کو منع کیوں کر رہے ہو. اسے پتا ہونا چاہیے. آپ تو صرف ایک آرڈر دے دیتے ہو یہ نہیں کرنے کا. ارے کیوں نہیں کرنے کا؟ اس کو بتاؤ، سمجھاؤ کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، اس کے نقصانات کیا ہیں. جب تک وہ سمجھے گا نہیں تب تک وہ چھوڑے گا نہیں. آپ کو اس کو بٹھا کے سمجھانا پڑے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا تربیت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر کسی کو کہا جائے تو آج کل تو کھلے عام کہتے ہیں کہ جاؤ تم اپنا کام کرو، آپ ہمیں بول نہیں سکتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہم نے اس کو تربیت نہیں دی. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن علم بیکار ہے اگر اچھی تربیت نہ ہو. یاد رکھیے، آپ کو بہت سارے ایسے لا علم، جس کو عرف عام میں آپ جاہل کہہ لیجئے، جاہل لوگ مل جائیں گے، مگر ان کی تربیت اتنی بہترین ہوتی ہے نا کہ پڑھا لکھا انسان بھی ان کے سامنے فیل ہے. ہم نے اس معاملے کو ہی چھوڑ دیا. یاد رکھیے، ایک آخری دو بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے ختم کروں، وقت زیادہ ہو رہا ہے. چاقو جو ہوتی ہے نا، چاقو، یہ اگر ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہو نا پیٹ کاٹنے کے لیے، آپریشن کرنے کے لیے، تو یہ بہت اچھا اوزار ہے، بہت اچھا اوزار ہے اگر یہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے تو. وہی چاقو اگر کسی قاتل کے ہاتھ میں ہے تو یہ بہت خراب ہتھیار ہے. بس یہی حال موبائل کا ہے، یہی حال سوشل میڈیا کے وہ سارے ایپ کا ہے کہ اگر اسے اچھے مقصد میں استعمال کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ صرف نقصان پہنچانے والے ہیں. اور ایک آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی چیز استعمال کرو، خاص کر کے بچے لوگ سن لو، کہ کوئی بھی چیز استعمال کرو نا وہ ہمارے کنٹرول میں ہونی چاہیے. آپ گھر جاؤ، ضرورت نہیں ہے موبائل سائڈ میں رکھ دو کہ آج 2 گھنٹہ ہم موبائل کو ٹچ نہیں کریں گے. شروعات اس طرح سے کرو کہ 2 گھنٹہ ٹچ نہیں کروں گا. آپ لوگ گھر جائیں، رات میں سب کے موبائل جمع کر کے ایک سائڈ رکھ دیں. بات کریں گے ہم لوگ آپس میں کہ دن بھر میں کیا ہوا، ایک دوسرے کی دکھ درد تکلیف خوشی کو آپس میں شیئر کریں گے. دوسروں سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہم گھر میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے. آج 2 گھنٹہ جو ہے روز کا معمول بنا لیجیے کہ سارے موبائل سائڈ میں رکھ دو، کہ سوشل میڈیا نیٹ ورک ہم نہیں یوز کریں گے، گھر والوں کو وقت دیں گے. اور ایسے ایپ کہ جس پر اپلوڈ کرنے والے معاملات ہیں اور ہم اسلام کے خلاف یا اسلامی قوانین کے خلاف باتیں جو ہیں، چیزیں جو ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، ان کو انسٹال کر دیجیے، ورنہ سارا گناہ جو ہے خود کا تو رہے گا ہی، ساتھ میں دوسروں کا بھی رہے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چیزیں جو ہے نا وہ ہمارے کنٹرول میں ہونا چاہیے، ہم ان کے کنٹرول میں نہیں رہنا چاہیے کہ بار بار وہ ہمیں بلائیں، دیکھو کیا آیا، دیکھو کیا آیا، مجھے چیک کرو، مجھے چیک کرو، مجھے چیک کرو. نہیں، میں جب چاہوں گا تب میں تجھے چیک کروں گا. بار بار بلنک ہو رہا ہے، آپ جا رہے ہو دیکھ رہے ہو، جا رہے ہو دیکھ رہے ہو، حالانکہ کوئی زیادہ ضروری کام نہیں ہے. نہ وہ آپ کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، نہ وہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، نہ وہ آپ کے کسی اور زندگی میں ضروری چیز کے لیے ضروری ہوتا ہے. بس ٹائم پاس کے لیے جس سے زندگی برباد ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے، ہمیں خلوص دل کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب اور تمام اولیاء کرام کی سچی محبت پیدا فرمائے.